زہر میٹھا کیوں ہوتا ہے اور دوا کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوچئے گا اس بارے میں، پہلا سوال۔ دوسرا، آپ میں سے کون کون ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اب مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا، آپ لوگ اپنے موبائل میں واٹس ایپ پاسورڈ کون کون لگاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ واٹس ایپ پہ پاسورڈ کون لگاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لگاتا؟ چلو ماشاء اللہ۔ اچھا، موبائل پہ پاسورڈ کون لگاتا ہے؟ اچھا، وہ بھی کوئی بھی نہیں لگاتا؟ اتنے شریف، اللہ اکبر۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، فنگر پرنٹ لگایا ہوا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھو، آپ پاسورڈ لگاتے کیوں ہیں؟ بچے نہ گھسیں، صحیح ہے۔ لیکن دو وجہ ہوتی ہے پاسورڈ لگانے کی، حقیقت بات ہے، دو وجہ ہوتی ہے پاسورڈ لگانے کی۔ آپ کی پرائیویسی کوئی نہ دیکھ سکے، آپ جو کر رہے ہو وہ کوئی نہ پڑھ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ ایم آئی رائٹ؟ لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ذات ایسی ہے جو آپ سب کو دیکھ رہی ہے، مجھے بھی انکلوڈنگ دیکھ رہی ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں جواب نہیں آتا، سب یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ چاہے وہ لڑکے سے بات کر رہے ہو، کم ٹو دا پوائنٹ، صحیح ہے، چاہے بوائے فرینڈ سے بات کر رہے ہو، چاہے کسی کو الو بنا رہے ہو، چاہے کسی کو الو بنا رہے ہو۔ اب میں آپ کو جو بات بتاؤں گا وہ ذرا غور سے، تیسرا سوال، آپ نے کبھی سنا ہے یہ بات کہ پتھر پر اگر قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پتھر میں کیا ہو جاتا ہے؟ سوراخ۔ آبویسلی نا، یہ سنی ہے بات سب نے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی شخص، سوچئے گا اس سوال کے بارے میں، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرتا ہے، روز آپ کی تعریف کرتا ہے، روز آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، جو اب بقول آپ کے مکھن لگا رہا ہے، یہ آپ کو ابھی لگ رہا ہے۔ جب پتھر میں سوراخ ہو سکتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ یہ بندہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے، اور اس وقت زیادہ خیال آتا ہے جب دیکھتے ہیں یار 2-3 مہینے سے لگاتار، یار اس سے اچھا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سوری ٹو سے، انسان کو سمجھنے کے لیے 1-2 سال کافی نہیں ہوتے، انسان کو سمجھنے کے لیے کم سے کم 5-6 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ انسان کی فطرت جب باہر آتی جب اس سے غصہ آتا ہے۔ انسان کی اگر فطرت پہچاننی ہو تو اسے غصہ دلا دو، خود غصے میں بھی دیکھنا چاہیے، غصے میں وہ پتہ چل جائے گا وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، وہ بندے کو غصہ لانے ہی نہیں دیتی۔ اب آپ مسکرا کے بات کر رہے ہو تو کوئی کسی کو غصہ تھوڑی آئے گا۔ دوسری بات، لڑکیوں کے سامنے انکلوڈنگ می، میرا بیہیویئر اگر لڑکی کوئی کھڑی ہوگی تو میں بڑا ہی بن ٹھن کے، بڑا ہی شریف، بڑا ہی معصوم، کہ مجھ سے معصوم اور شریف دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں، میں یہ دکھاؤں گا۔ ایم آئی رائٹ؟ دوسری بات میں یہ کروں گا، اگر وہ لڑکا ہوا میں اپنی اصل روپ دکھاؤں گا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ کی پرائیویسی صرف یہ پاسورڈ لگانے سے پرائیویسی ہے تو اٹ از امپاسبل، کیونکہ جو شخص آپ سے بات کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کو نہ بتاتا ہو کہ وہ کس سے بات کر رہا ہو، کیونکہ ہر کسی کو ایک چیز کا دکھاوا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ارے میری تو 2 گرل فرینڈ ہیں۔ کون کون ہے بھائی؟ ارے وہ فلاں، ارے وہ فلاں۔ یہ ہر انسان کی ایک عادت ہے، فطرت ہے۔ 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 10% لوگ تو اس میں آتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ یہ کام ہی نہیں کرتے۔ 90% لوگ اس کام میں انکلوڈڈ ہے۔ میں جتنا بھی آپ لوگوں کو سمجھا لوں یا جتنے بھی لیکچر دے دوں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں رسوائی لکھی ہے تو میں بھی نہیں روک سکتا۔ سمجھانا میرا کام ہے، کیونکہ اس راستے پہ اگر کوئی بھی گیا ہے وہ صرف رسوا ہوا ہے یا بدنام ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے سر کسی کو پتہ چلے گا تو بدنام ہوں گے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو شاید یہ بات نہیں پتا، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا جتنا ہے، اس کی تمام ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کے باوجود نکالی جا سکتی ہے، ڈیلیٹ کرنے کے باوجود نکالی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا
تو یہ معلوم کر لیں. اس لیے لکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیے گا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر جب آپ پکڑے گئے نا، سب سے پہلے انہی چیزوں کو پکڑا جائے گا، انہی چیزوں کو دیکھا جائے گا. آپ چاہے کتنے ہی ہوشیار کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، لڑکی کا میسج آیا، بیوی نہ دیکھ لے، جلدی آیا، جواب لکھا، ڈیلیٹ کر دیا، اور اس کو بولا اب میسج نہ کرنا، کل ٹھیک رات 9 بجے کرنا. مطلب ٹائم بھی فکس کر لیا. جس وقت میری بیگم آرام سے کھانا پکا رہی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں. ارے میری بیگم سن لے، کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح ہے. میں اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہوں، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں. لیکن میں یہ بھول جاتا ہوں کہ جب برا وقت آتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہوشیار کتنا ہے. جب اللہ نے آپ کو رسوا کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ چیز نہیں آتی کہ آپ نے کتنے پاسورڈ لگائے ہوئے، آپ نے کتنے پاسورڈ لگائے ہوئے. جب کوئی بھی پاسورڈ آپ کا کام نہیں آئے گا، کوئی بھی آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. صرف آپ سے غلطی کیا ہوتی ہے، میں آپ کی غلطی بھی بتا دوں آپ سب کی. آپ نے صرف ایک ہائی کو ہائی کہہ دیا، ایک ہیلو کو ہیلو کہہ دیا، ایک سلام کو وعلیکم السلام کہہ دیا. شروعات یہیں سے ہوتی ہے. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی تعریف سے سب سے پہلے گھیرے. یار ایک بات تو سنو. مثال کے طور پہ اب میرا نمبر ہے، مثال کے طور پہ میرا نمبر ہے. اب کسی کو پتہ چل جائے یہ لڑکی کا نمبر ہے، میرا نمبر جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں یہ لڑکی کا نمبر ہے، مثال کے طور پہ. اور کسی کو پتہ چل گیا کہ واقعی میں یہ فلاں لڑکی کا نمبر ہے، تو وہ 100 سم بدل لے گا کسی نہ کسی طرح. اپنی سم بند کرے گا، دوسری سم کھولے گا، پھر دوسری سم بنے گا، دوسری بھی سم کھولے گا. وہ جب تک نہیں چھوڑتا جب تک پورا حاصل نہ کر لے. یہ شیطان کا ایک مقصد ہوتا ہے آپ کو راستے سے ہٹانا. جس وقت آپ اس راستے پہ لگتے ہو نا، آپ کی تمام آنکھیں کان سب بند ہو جاتے ہیں. یہ بات شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے کہ آپ کی آنکھ کان سب کچھ بند ہو جائے گا. اس وقت آپ کو صرف ایک چیز نظر آئے گی کہ جس بندے سے میں بات کرتی ہوں وہ سچا ہے، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے. جس بندے سے میں بات کرتی ہوں وہ بندہ دنیا کا سب سے سچا عاشق ہے، اور باقی سارے بیوقوف بنانے والے ہیں. کیونکہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، باقی ساری دنیا غلط. اور آپ کو جو روکے گا نا، وہ یقین مانے سب سے بڑا دشمن ہوگا آپ کا، آپ کی نظر میں. ایون کہ اس چکر میں سب سے پہلے فرینڈشپ ٹوٹتی ہے. میرا ایک گروپ ایسا تھا جس کو میں نے شیئر گروپ کے نام سے پکارا تھا. ان کا بٹوارا ہی صرف اس چکر میں ہوا تھا. بیسٹ فرینڈ، بچپن کی بیسٹ فرینڈ نے ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی اور آج تک بات نہیں کرتی. کیوں؟ صرف ایک لڑکے کی وجہ سے. اور مزے کی بات، آج یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 8 سال پرانی، اب تقریباً سب کی شادی ہو گئی ہے. اب وہ اپنے دوستوں سے نظر بھی نہیں ملا سکتی، کیونکہ شادی ان سے نہیں ہوئی جن سے بات کرتے تھے، شادی ان سے ہوئی جن سے گھر والوں نے کرائی. لیکن اب اگر انہیں اپنا دکھ بھی سنانا ہے تو دوست نہیں ہے، کیونکہ دوستوں کو تو محبت کے چکر میں لات مار دی. اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. دیکھو اسی لیے میں نے سب سے پہلا سوال کیا تھا، زہر میٹھا کیوں ہوتا ہے اور دوا کڑوی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو چیز خراب ہوتی ہے نا، وہ ہمیں بڑا مزہ دیتی ہے، بڑی لذت دیتی ہے اور بڑا ہی مزہ آتا ہے. ہمارا ذہن نا اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچتا ہی نہیں ہے. لیکن دوائی جو ہے نا وہ اتنی کڑوی ہوتی ہے کہ اس کو نگلنے کی جگہ اگل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کڑوی ہوتی ہے.
اسی طرح سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اگر آپ سچ برداشت کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ اس لائن میں گھسو گے نا، آپ کو سچ بھی جھوٹ لگے گا، جھوٹ بھی سچ لگے گا۔ یاد رکھنا، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اس سے تمہاری شادی ہو جائے گی جس سے تم لوگ، مطلب اللہ نہ کرے تم میں سے کوئی بھی اس کام میں لگا ہوا ہے، اللہ نہ کرے، اگر یہ سوچتے ہو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی تو یہ خوش فہمی ہے تمہاری، کیونکہ آپ لوگ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہو جو لو مڈل کلاس کہلاتا ہے، اور لو مڈل کلاس میں ان تمام چیزوں کو چھچورا پن کہا جاتا ہے اور گناہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی گناہ، ایسی بات نہیں کہ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ صرف اس کو نظر آئے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور جس کو گناہ نظر، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بھائی یار یہ بالکل صحیح ہے، ارے اللہ، نیکی اور بدی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، جو نماز نہیں پڑھتا نا اس کا جواب یہی ہوتا ہے، نیکی اور بدی کوئی چیز نہیں ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے گا، یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ معاف کر دے گا، لیکن ماں باپ کو ناراض کرنا، دوستوں سے دوستی خراب کرنا، جھوٹ بولنا، کیونکہ اس کام میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ جھوٹ کا استعمال کرتے ہو۔ کوئی آپ سے پوچھے، آپ کی دوست نے پوچھ لیا، جیسے میں نے اس سے پوچھ لیا کون ہے بھائی وہ، سے بولا سر کوئی نہیں ہے سر، مثال کے طور پہ، صحیح ہے، تو یہ بھی ایک جھوٹ میں شمار ہو گیا۔ اور جب آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہو، میں آپ کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں، جھوٹ جہاں شروع ہوتا ہے آپ کی زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی، جو کر رہے کرتے رہو، رسوا ہو بدنام ہو تو مجھے نہیں کہنا، میرا کام ہے صرف سمجھانے کا، کیونکہ یہ کام ایسا ہے جب بدنامی ہوگی نا، یاد رکھنا، بدنامی ہو گئی 2 سال بعد لوگ بھول جائیں گے، 2 سال بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن آپ کی جو فیملی ہے نا وہ آنے والے لوگوں کو کبھی برداشت نہیں کرے گی ایسے کاموں میں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ لوگ اکثر ہمارے طبقے میں لوگ یونیورسٹی نہیں جانے دیتے، لوگ موبائل یوز نہیں کرنے دیتے، اس کی کوئی خاص وجہ رہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ کیونکہ ایک شخص اپنے آنے والی نسلوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ، میں لڑکی ہوں، میں نے کوئی غلط کام کیا، مثال کے طور پہ میں نے کوئی غلط کام کیا، فون پہ گیا، لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، مثال کے طور پہ بھاگی نہیں تو میرا افیئر تھا جو پورا پھیل گیا، گھر میں پتہ چل گیا، گھر میں نہیں پتہ چلا، چلو میں آئس کریم پہ پکڑا گیا، آئس کریم بڑے مزیدار ہوتی ہے نا، اس لیے آئس کریم کی مثال دیتا ہوں، آئس کریم پہ پکڑا گیا، تو اب میرا کیا ہوگا؟ میں تو کسی طرح مار دھاڑ کے میری شادی کر دی جائے گی 2 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر، بھئی یہ بگڑ رہی ہے اس کی شادی کر دو، صحیح ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ مجھ سے چھوٹی بہنیں یا بھائی جو ہوں گے ان پہ یہ چیز بہت زیادہ نظر ثانی کی جائے گی کہ ان کو نہ موبائل دیا جائے، نہ ان کو آزادی دی جائے جو ابھی مل رہی تھی، جو مجھے آزادی مل رہی تھی موبائل کی، وہ آنے والی نسلوں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ تم آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، یعنی اپنی بہنوں کو جاتے وقت اپنی بہنوں کو رسوا کر کے جا رہے ہو، کیونکہ اکثر یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں لڑکی خراب ہے، کہتا اس کی ساری بہنیں خراب ہیں، کرا ایک نہ ہو، بدنام ساری ہوتی ہیں، اور پھر ایسے کے رشتے بھی نہیں آتے بیچاروں کی۔